بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو اسے دشمنی کرے۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور اسے ذلیل کر جو اس کو چھوڑ دے۔ لوگوں کے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، تو نے ہمیں توحید کی گواہی کا حکم دیا تو ہم نے گواہی دی اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر تو نے ہمیں رسالت کی گواہی کا حکم دیا تو ہم نے گواہی دی کہ بے شک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز ادا کی۔ روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا۔ جہاد کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی۔ تو نے اسی پر قناعت نہ کی اور اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیا اور کہا، اے اللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے یا آپ کی جانب سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے نہ کہ میری جانب سے۔ اس نوجوان نے کہا، قسم اٹھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے نہ کہ آپ کی جانب سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے نہ کہ میری جانب سے، اور اس کا 3 بار اعادہ کیا۔ یہ شخص اٹھا اور یہ کہتے ہوئے تیزی سے اپنے اونٹ کی طرف بڑھا، اے اللہ، اگر یہ آپ کی جانب سے حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر نازل فرما یا دردناک عذاب مجھ پر واقع فرما۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی اس اعرابی کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آیا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ المعارج آیت 1 تا 3۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقعہ ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 173 174، حدیث 60 عن تفسیر فرات الکوفی۔ کیا تمام پیغمبر علی علیہ السلام کی امامت کو یاد کرتے ہیں؟ علی بن ابی طالب اور زید بن علی مشترکہ طور پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حجر اسماعیل کے قریب ہوں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور لطیف انداز سے مجھے حرکت دی، اور پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے معاف فرمائے، اٹھو اور اس سواری پر سوار ہو جاؤ جو تیرے رب نے آپ کی طرف بھیجی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو خچر نہیں اور گدھے سے بڑا ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت اور اس کے پروں پر جواہر ٹکے ہوئے ہیں اور اس کو براق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس پر سوار ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ذکر فرماتے ہیں، میری ملاقات بہت سے انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، مثلا جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب آدم، ان سب نے میری تعظیم کی اور مجھ پر سلام کیا اور خوش آمدید کہا، اور ان کے اوصیاء کی نسبت میرے وسیع علی ابن ابی طالب کو بہتر ہونے کی وجہ سے مجھے مبارکباد پیش کی۔ پھر میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ سب انبیاء کرام تیرے اکرام و استقبال کے لیے موجود تھے اور تیری عظمت و جلالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل نے کہا، تمام انبیاء اور ملائکہ اللہ کے اکرام کے ساتھ تمہارا بھی اکرام کرتے ہیں۔ پھر آپ واپس زمین کی طرف چلے آئے۔
راوی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب علی علیہ السلام تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا میں تجھے خوشخبری سناؤں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرے بھائی موسیٰ اور عیسیٰ اور باپ آدم سے ملاقات کی، ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، وہ سب آپ کے متعلق وصیت کرتے ہیں۔ اس موقع پر جناب علی علیہ السلام نے رونا شروع کیا اور فرمایا حمد ہے اللہ کی جس نے مجھے فراموش نہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا آپ کو دوسری خوشخبری سناؤں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے خوشخبری سنائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے عرش رب کو دیکھا تو آسمان اعلیٰ پر تیری مثل موجود تھی، خدا نے تیرے متعلق مجھ سے عہد لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا جملہ انبیاء مجھے یاد کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ تیرے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا کے پسندیدہ افراد تیرے دیدار کے خواہش مند ہیں۔ قیامت کے دن تم اس وقت حق کی شفاعت استعمال کرو گے جب دوسری امتیں دوزخ کے کنارے کھڑی ہوں گی۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 312 316 حدیث 46 کشف الیقین۔ یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علی امیر المومنین ہیں؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ السلام یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امیر المومنین ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے علی میری زندگی میں تم امیر المومنین ہو۔ میں جبرائیل کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ آپ قریب سے گزرے اور آپ نے سلام نہیں کیا۔ اس وقت جبرائیل نے کہا کہ آج امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سے گزرے اور سلام نے کیا؟ باخدا اگر وہ ہم پر سلام کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی اور ہم اس کے سلام کا جواب دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ دہیا کے ساتھ تخلیے میں محو گفتگو ہیں، میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ کی کلام کو قطع کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا وہ دہیا نہیں بلکہ جبرائیل تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل آپ نے علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے نام سے کیوں یاد کیا؟ جبرائیل نے کہا غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے میری طرف وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور اسے حکم دو کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حکم دے کہ وہ صفوں کے درمیان چکر لگائے، لہٰذا خدا نے ان کا نام آسمانوں میں امیر المومنین رکھا ہے۔ اے علی تو آسمانوں میں امیر المومنین ہے اور زمین پر بھی امیر المومنین، میرے بعد جو تجھ پر مقدم ہوگا وہ کافر ہے اور جو میرے بعد تجھے چھوڑ دے وہ بھی کافر ہے، اور اہل آسمان تجھے امیر المومنین کے نام سے پکارتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 37 حدیث 36 ان کشف الیقین۔ کیا بیٹا باپ سے پہلے موجود تھا؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھے کہ علی ابن ابی طالب تشریف لائے۔ اسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ہو اس پر، مرحبا ہو اس شخص کے لیے جو اپنے باپ سے 40,000 سال قبل تخلیق ہوئے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا بیٹا باپ سے پہلے تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں
بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی کو اتنی ہی مدت تخلیق آدم سے قبل ایک نور سے خلق فرمایا، پھر تمام اشیاء کو میرے اور علی کے نور سے خلق فرمایا، پھر ہمیں عرش کے دائیں جانب قرار دیا۔ ہم نے خدا کی تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی سن کر تسبیح کی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔